بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسد کیا ہے؟ حسد کے معنی کیا ہیں؟ غبط کیا ہے اور رشک کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا۔ حسد جو ہے یہ دل کی ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری ایک بیماری نہیں، اس کے ساتھ اور بھی لائن ہے بیماریوں کی، اور یہ وہ والی بیماری نہیں جسے ڈاکٹر لوگ اس کا علاج کرتے ہیں، جسے کارڈیالوجی والے اس کے اندر داخلہ ہوتا ہے دل کے مریض کا، پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ جسمانی دل کی بیماری ہے، مگر جو حسد ہے وہ روحانی بیماری ہے، اور روحانی بیماری کا علاج جو ہے وہ بھی ہے، یعنی کہ وہ علاج نہیں، وہ علاج ہے۔ علاج میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات: آپ کی عمر کم ہو جائے گی، حسد کرنے والے کی عمر کم ہو جائے گی، اور حسد کے ساتھ ایک لائن ہے بیماریوں کی: حسد، کینہ، بغض، عداوت، انانیت، تکبر، یہ ساری چیزوں کی بیماری ہے۔ اور حسد جو ہے ان سب بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ جو ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ عمر کم ہو جاتی ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں اپنے ہاتھوں سے حسد کر کے جلا دیتا ہے، نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے، اور نیکی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، قرآن نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کے چہرے کے اندر کی چمک ختم ہو جاتی ہے، اس کی رونق جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جو سکون اور اطمینان کی عمارت کو حسد جو ہے وہ گرا دیتا ہے، اور بندے کو جو ہے وہ نہتا اور بغیر چھت کے کھڑا کر دیتا ہے، جس سے پھر اور بہت ساری مشکلات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے مایوس رہ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بے سکونی میں اور بے اطمینانی میں جو ہے وہ گزارتا ہے وقت۔ یہ ساری بیماریاں ہیں، اور حسد جو ہے ان سب سے بڑھ کر ہے۔ مگر یہ ابلیسی بیماری بھی اسے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ابلیس نے حسد کیا، اور ابلیس نے کس کے ساتھ حسد کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا۔ اور یہ حسد کے معنی کیا ہیں؟ حسد کا معنی آسان ہے۔ کسی کے پاس دوسرے بھائی مسلمان کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش اس کے نعمت کے قابل تو نہیں تھا، اس کا منہ ایسا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، یہ اس نعمت کے قابل ہے نہیں، یہ اللہ کرے اس سے چھن جائے، یا اس سے کسی طریقے رک جائے، یا اس سے کسی طریقے دب جائے۔ یہ وہ ہر قسم کی وہ جو ہے ترتیبیں کرتا ہے، سوچتا ہے دماغ میں، اندر ہی اندر خود بخود اس جلتا رہتا ہے۔ اب یوں بھی آسان لفظ کہو تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو دیکھتا ہے جس کے ساتھ حسد کرتا ہے، جب اس کو دیکھتا ہے تو اندر ہی اندر جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے، اسی طرح اس کا اندر دل جلتا رہتا ہے، اور جب دل جلتا ہے تو دل کو تکلیف رہتی ہے، وہ اپنا سکون اور اپنا آرام اور اپنا اطمینان، جسے اطمینان قلبی کہتے ہیں، وہ اس کا چلا جاتا ہے، ہر وقت پریشانی میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور لفظ لگتا ہے جسے آسان میں کر کے غبط بھی اسے کہتے ہیں، رشک بھی کہتے ہیں، اور ہرس بھی کہتے ہیں۔ وہ یہ ہوتی ہے ہرس اور غبط اور رشک کہ اللہ جیسے تو نے اسے نعمتیں دولت عطا کی، ایسے میرے اوپر بھی کرم ہو جائے، مجھے بھی عطا فرما۔ تو یہ رشک ہے، یہ ہرس ہے، یہ غبط ہے، اس کا یہ حسد نہیں ہے۔ اگر حاسد کو پہچاننا چاہتے ہو
یا خود کو اندر اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہو تو آپ پہچان سکتے ہو کہ میرے اندر بھی حسد ہے کہ نہیں، تو وہ ایک نشانی ہے، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو بھی جانچ کر دیکھیں کہ آپ کے اندر تو کہیں یہ حسد جیسی بیماری نہیں جس کی وجہ سے آپ کا سکون اور اطمینان چلا جاتا گیا ہو یا جاتا رہے، تو آپ بھی غور کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی بہن کو، کسی بھائی کو، کسی مسلمان کو، کسی ہمسائے کو اس کے پاس علم دیکھتے ہو، اس کے پاس فن دیکھتے ہو، یا اس کی رنگ روغن دیکھتے ہو، یا اس کا صورت دیکھتے ہو، تو آپ کے دل میں یہ جلن تو نہیں ہوتی کہیں کہ یہ اس قابل نہیں تھا مگر کیسا ہو گیا، یہ اس ممکن کیسا ہو گیا، اس کے پاس کیسے کہاں سے آ گیا؟ یا جب جلن آپ کو یا آپ کو تکلیف ہو رہی ہو اس کے پاس دولت آنے کی وجہ سے، حسن آنے کی وجہ سے، یا چمک یا دمک آنے کی وجہ سے، کوئی چیز کی وجہ سے آپ کو اگر اس سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ بھی ایک حاسد ہیں، آپ کو بھی حسد کی بیماری ہے۔ اگر آپ ان حسد کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا یہی علاج ہے کہ آپ جو ہیں اللہ سے معافی مانگیں، اور اس بیماری سے جو ہے آپ بچ سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اور اس کے لیے جو اس کے پاس نعمتیں ہیں اب اس کو تبدیل کریں کہ اللہ اسے تو نے دی، اب میرے اوپر بھی کرم ہو جائے، وہ مجھے بھی عطا فرما، تو یہ رشک ہو جائے گا، آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ آپ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کو کسی مرتبے پر دیکھتی ہے تو وہ بے لوث خوش ہوتے ہیں، آپ بھی اسی طرح کسی کے پاس دولت دیکھیں تو خوش ہوں، آپ کسی کے پاس نعمت دیکھیں، نعمت کا بہتات دیکھیں تو خوش ہوں۔ یہ ایک نشانی ہے ایک، جب آپ خوش ہوں گے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ جو ہے مومن ہیں، حسد آپ کے اندر نہیں۔ اگر آپ کے اندر حسد ہوگا تو آپ کو تکلیف یا جلن ہوگی، اور آپ کو اگر خوشی ہوگی تو آپ مومن ہیں۔ یہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے۔ حسد اور ایمان ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، یا وہ حاسد ہوگا یا وہ پھر مومن ہوگا۔ یہ مومن کی اور حسد کی جو ہے ضد ہے، تو کہا کہ جہاں حسد رہتا ہے وہاں ایمان نہیں رہتا، اور جہاں ایمان رہتا ہے وہاں حسد نہیں رہتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمرہ جو ہے وہ دراز ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر اور دولت کے اندر برکت ہو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر کام کے اندر جو ہے آپ کو آسانیاں ہوں، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اطمینان اور راحت اور سکون پائے، اور آپ کی طبیعت سکون میں ہو، اطمینان میں ہو، تو آپ اپنے اندر کا جائزہ لیں، اور جائزہ لے کے پھر جو ہے کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ جو ہیں کن کن چیزوں کے اندر تھے اور کیسے یہ ویڈیو سن کے آپ کو پتہ چلا، اور اگر آپ اس کے بھی مزید اگر کچھ اور معلومات لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاسد نہیں مومن بنائے، کیونکہ حسد ایک بیماری ایسی ہے جو خطرناک ہے، جس سے ہماری ذہنی قلبی سکون اور اطمینان برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر ایمان بسے، حسد ایک بیماری ہے وہ نکل جائے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا۔ دیجئے اللہ نواز کو اجازت، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔